بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کے حیلے اور یوم سبت کا واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون۔ ترجمہ: اے نبی جی، ان یہود سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے آباد تھی۔ جب وہ بستی والے بار یعنی ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے گزر گئے، جب ان کے ہاں سمندر کی مچھلیاں ہفتے کے دن تو اچھل اچھل کر سامنے آتی تھی، اور جب وہ بار نہیں مناتے یعنی بار کا دن نہ ہوتا تو وہ مچھلیاں نہیں آتی تھی۔ اس طرح ان کی مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے ہم انہیں آزماتے رہے۔ پرانی تاریخ دہرانے کا مقصد: قرآن بار بار پرانی تاریخی باتیں پیش کر کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو سبق دینا چاہتا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے لوگوں کا کیا حال ہوا تھا جب انہوں نے ہمارے حکموں کو ماننے میں ہیلے بہانے کیے، ہمارے حکموں سے منہ موڑا۔ کیا تم نہیں جانتے کہ ہفتے کے دن بنی اسرائیل نے جب مچھلی پکڑنے کے بارے میں ہیلہ اختیار کرتے ہوئے ہماری نافرمانی کی تو ہم نے ان کو بندر بنا دیا۔ اے لوگوں، جس اللہ تعالیٰ کو اس وقت ان کو بندر بنانے کی قدرت تھی، اس اللہ تعالیٰ کی قدرت آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو آج بھی تمہیں بندر بنا سکتے ہیں، اس لیے زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں۔ تو پرانی تاریخ دہرا کر ہمیں تنبیہ کرنا اور ہوشیار کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کسی کو نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے فلاں آدمی نے ایسا کیا تھا تو اسے کتنا نقصان اٹھانا پڑا، اس کا انجام کیا ہوا۔ یوم سبت کا واقعہ: جن یہودیوں کا یہاں ذکر ہے وہ غالباً حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بحر قلزم کے کنارے شہر مدین اور طور کے درمیان ایلا نامی بستی میں رہتے تھے، مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ جہاں اب غاصب اسرائیل کی یہودی ریاست نے اسی نام کی ایک بندرگاہ بنائی ہے اسرائیل نے، اور جس کے قریب ہی اردن کی مشہور بندرگاہ عقبہ واقع ہے۔ ہفتہ یا سنیچر کو عربی اور عبرانی زبان میں سبت کہتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے اسے مقدس دن قرار دیا گیا تھا، بار کا دن، یہاں تک کہ اس دن میں سوائے عبادت کے کوئی بھی دنیا کا کام نہیں کر سکتے۔ یہ قانون اتنا سخت تھا کہ اگر کوئی شخص اس کے خلاف کرتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا۔ ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے، ان کے یہاں بار کا دن تھا، اور اتنا سخت قانون تھا کہ اگر کوئی اس کے خلاف کرتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا۔ عبادت کا دن تھا۔ بنی اسرائیل ایک نافرمان قوم تھی، اسی لیے ان کی سخت آزمائش لی گئی۔ ہفتے کے دن جس میں ان کے لیے شکار کرنا بالکل منع تھا، مچھلیاں دریا کے بالکل اوپر کے سطح پر آ جاتی، جبکہ دوسرے دنوں میں کوئی مچھلی ڈھونڈے بھی نہ ملتی۔ اس صورتحال سے وہ پریشان ہو گئے۔ کچھ عرصے تو شکار نہ کرنے پر عمل کرتے رہے، پھر انہوں نے ہیلے اختیار کرنے شروع کیے اور بعد میں چل کر کھلا مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی۔ کچھ نیک لوگوں نے انہیں سمجھایا، مگر وہ کب باز آنے والے تھے۔ آخر یہ ہوا کہ ان پر عذاب آیا اور ان کی صورتیں بندروں سے بدل دی گئیں۔ بنی اسرائیل نے مچھلیاں پکڑنے کے لیے یہ ہیلہ اختیار کیا کہ دریا کے کنارے بڑے بڑے حوض بنا دیے، جن سے چھوٹی چھوٹی نالی سی بنا کر ان کو دریا سے جوڑ دیا۔ ہفتے کے دن وہ سمندر کا پانی نالیوں کے ذریعے سے ان حوضوں میں لے کر آتے تو پانی کے ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی۔ پھر وہ ان کی واپسی کا راستہ بند کر دیتے اور اگلے روز اتوار کو جا کر ان مچھلیوں کو آسانی سے پکڑ لیتے اور کہتے ہم نے تو اتوار کو مچھلیاں پکڑی ہیں، بار کو کب پکڑی ہیں۔ اس طرح شریعت کے حکم کے ساتھ انہوں نے مذاق کیا، جس کی سزا ان کو ملی کہ بندر بنا دیے گئے۔ یہودیوں کے لیے ہفتہ، عیسائیوں کے لیے اتوار کو متعین کیا گیا تھا کہ ان دنوں میں کوئی بھی دنیاوی کام نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کے لیے جمعہ کا دن متعین کیا گیا،
لیکن ہماری شریعت میں یہ پابندی نہیں ہے کہ سارے دن ہی دنیاوی کاروبار سے رکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی اس امت کے لیے اور حکم دیا کہ بس اذان، جمعہ کی اذان سے جمعہ کی نماز تک تم پر پابندی ہے کہ کوئی دنیاوی کاروبار نہ کرو، نماز کے بعد پھر کوئی بھی کاروبار کرے۔ جمعہ کے دن حکم تو یہ ہے کہ اذان سنتے ہی نماز کے لیے چلا جائے، لیکن دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ اذان کے بعد بھی لوگ اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اور جب خطبے کی اذان کا وقت قریب آتا ہے تب مسجد کی طرف چلتے ہیں۔ اس کی اصلاح میں جہاں نمازیوں کو دخل ہے کہ وہ اذان سنتے ہی کاروبار بند کر کے مسجد کی طرف لپکیں، وہیں پر ذمہ داران مسجد کو بھی چاہیے کہ اذان اور نماز جمعہ کے درمیان وقفہ بہت معمولی سا رکھیں۔ لوگوں کا جو یہ ذہن بن گیا ہے کہ ابھی تو اذان ہوئی ہے اور گھنٹہ بھر بعد جمعہ ہونا ہے، اس لیے چلیں گے، ابھی رک کر کون سی جلدی ہے، اس کو ختم کرنے کے یہ ضروری ہے کہ اذان اور جماعت کے درمیان بقدر ضرورت ہی وقفہ رکھا جائے۔ حرمین شریفین کی اقتداء اس معاملے میں ہمارے لیے بہت ہی مفید ہوگی۔ وہاں کا معمول یہ ہے کہ زوال ہوتے ہی اذان ہوئی، سنتیں پڑھتے ہی دوسری اذان ہوئی اور خطبہ شروع ہو گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سے آدمی گھنٹوں پہلے جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ عام آدمی بھی اذان سنتے ہی ایسے لپکتے ہیں، پھر کسی بھی کام کا دھیان نہیں رہتا۔ بہرحال جہاں ایک عام مسلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سوچ کر اللہ تعالیٰ نے ہم سے بہت تھوڑے سے وقت کے لیے دنیاوی کاروبار چھوڑنے کو کہا ہے، 1-2 گھنٹہ اس پر ضرور عمل کریں کہ اذان ہوتے ہی نماز کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہیں ذمہ داران مساجد بھی لوگوں کی رعایت کرتے ہوئے اذان اور جماعت کے وقفے کو کم سے کم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شریعت کے مطابق چلنے کی ہمت عطا فرمائے۔ شرعی احکام سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے کرنا تو درست نہیں، جیسے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے سال پورا ہونے سے پہلے اپنا مال دوسرے کو سونپ دینا۔ البتہ گناہوں سے بچنے کے لیے ہیلوں کا استعمال کرنا درست ہے۔ مثلا کسی کو استنجا کرنے کے بعد بار بار یہ خیال ہوتا ہے کہ شرم گاہ سے کچھ نکل گیا ہے، قطرے آ گئے ہیں، تو اس طرح کے وسوسوں کو ختم کرنے کے لیے استنجے کے بعد پانی چھڑکنا تو یہ درست ہے، تاکہ اب جب اس کو وسوسہ آئے تو یوں خیال کرے کہ پانی ہے۔ البتہ سوکھنے کے بعد کپڑوں میں نمی دیکھے تو یہ الگ بات ہے۔ وسوسوں پر کوئی پکڑ نہیں، وسوسے کتنے بھی برا، ہمیں کسی کو کوئی پکڑ نہیں۔ ایک صحابی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے اور آ کے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ہم جل کر راکھ ہو جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وسوسے آتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، جی ویسے بہت غلط وسوسے، بتاؤ تو صحیح۔ فرمایا، کبھی خیال آتا ہے کہ ہر چیز کا بنانے والا کوئی ہے، تو خیال آتا ہے اللہ تعالیٰ کے بنانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے والا بھی تو کوئی ہوگا۔ تو جب ہر چیز کا بنانے والا ہے تو یہ قاعدہ ہے، تو اللہ کے بنانے والا کون ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کی شان میں ایسا خیال آیا تو ایسے وسوسوں سے تو جل کے راکھ ہو جائیں ہم، وہ اچھا ہے کہ ہمیں ایسے وسوسے آئیں۔ اس لیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو پریشان ہو گئے، ان وسوسوں سے ہلاک ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایسے وسوسوں کو کیسا سمجھتے ہو؟ فرمایا، بہت برا سمجھتے ہیں، جل کر ہم کوئلہ ہو جائیں، راکھ ہو جائیں، یہ اچھا ہے ایسے وسوسوں سے، یعنی اتنا برا سمجھتے ہیں ان وسوسوں کو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں تو ایسے وسوسوں سے رنج ہوا اور مجھے خوشی ہوئی۔ ایسے وسوسوں سے تمہیں تو رنج ہوا اور مجھے خوشی ہوئی۔ اور فرمایا، یہی تو ایمان کامل کی نشانی ہے کہ آدمی غلط کو غلط سمجھے، اور اتنا غلط سمجھے کہ کوئلہ ہو جائے، راکھ ہو جائے، لیکن ایسا وسوسہ قبول نہیں۔ تو ایسے وسوسوں کے آنے سے کیا فائدہ ہوا، کیا نقصان ہوا؟ تو وسوسوں کا آنا نماز سے باہر ہو یا نماز میں ہو، کوئی برائی نہیں ہے۔ برائی تو جب ہے جب وسوسوں کو لا کر کے کھڑا کرے۔ بھائی اللہ کو بھی تو کسی نے بنایا ہی ہوگا، بس اب اس پہ جم کے بیٹھ گیا، کس نے بنایا؟ ارے اللہ ہی نے سب کو بنایا ہے،
وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی ساجی شریک نہیں۔ تو اس وسوسے کو دوسرے خیال سے، اس خیال کو دوسرے خیال کے ساتھ دفع کرے۔ برے خیال کو دور کرنے کے لیے دوسرا خیال لانا، اس کی جگہ پر آ جانا، وہ خیال دب جائے گا۔ تو اس لیے وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہے۔ زیادہ وسوسے آنے لگیں تو دماغ کی کمزوری ہے، بیماری ہے، اسے دوا کھانی چاہیے اور سوچ سمجھ کر علاج کرنا چاہیے۔ ہاتھ دھوئیے، استنجا ہوا ہی، وہ پاک نہیں ہوا، پھر دوبارہ سے کرنے لگا، ابھی پاک نہیں ہوا، یہ تو وسوسہ وہمی ہے، اس کا علاج کرنا چاہیے۔ کہ شریعت کا حکم یہ ہے ایک دفعہ، زیادہ زیادہ سنت 3 دفعہ دھو کر کے بے فکر ہو جا۔ پھر وسوسوں کو آنا اور لانا بے وقوفی کی نشانی ہے، اور یہ بیماری دماغ کی ہے، اس کا علاج کروانا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں میں کاٹ تلاش کرنا، جیسا کہ آج کل نشے کی قسمیں چل رہی ہیں بہت سی، مسلمانوں کے بچے، نوجوان، یہاں تک کہ عورتیں بھی، یہاں حسین پور میں بھی جی وہ گٹکا کھاتے ہیں اور اسی طریقے سے نشہ کرتے ہیں، بعض تو کھلا شراب پینے لگے ہیں، اور بعض نشے کی چیزوں کا نام جو ہے نام رکھ کر بدل کر اس کو استعمال کرنے لگے ہیں۔ تو یہ حرام ہے، اور حرام کام سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں؟ نشے کی چیزوں سے پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں، گردے خراب ہوتے ہیں، لیور خراب ہوتا ہے، یہاں تک کہ مثانے پر اثر پہنچ کر مثانہ بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ چند دن کے بعد یہ آدمی عورت کے بھی قابل نہیں رہتا، اتنا خطرناک چیز ہے نشہ۔ اور پھر فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو آدمی نشے کو حلال سمجھ کر استعمال کرے اس کا ایمان بھی نکل جاتا ہے، ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں گنگو میں ایک آدمی رمضان کے مہینے میں مر گیا، نشہ کا بہت عادی تھا، شراب کا۔ جب وہ مر گیا لوگ کہنے لگے دیکھو بھائی کیسا برا آدمی تھا، اور رمضان شریف میں اس کی موت آئی، رمضان شریف میں اس کی موت آئی ہے، کتنا مبارک موت آئی اس کی۔ تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا جاؤ قبر کھود کے دیکھ لو، اس کا منہ قبلے سے ہٹا کر مشرق کی طرف کر دیا گیا ہے۔ جب دفن کرتے ہیں میت کو تو منہ اور سینہ قبلے کی طرف کرنا چاہیے، یہ سنت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں منہ کر دو، منہ نہیں سینہ بھی کرو، کمر لگا دو، ادھر دیوار سے کمر لگا دو اور سینہ اور منہ اس کا قبلے کی طرف کر دو، یہ ہے۔ لیکن حضرت گنگوئی نے فرمایا جاؤ قبر کھود کے دیکھ لو، اس کا منہ قبلے سے پھیر کر ادھر کر دیا گیا ہے۔ جو شراب کا عادی تھا، اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اگر کسی کو ایسی لت لگ جائے، لگانی نہیں چاہیے، جس کو لگی ہوئی ہے اس کو چھڑانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ بہت بری چیز ہے، نشہ حرام ہے، اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ حرام کام میں نحوست ہے، جبھی تو حرام کہا اللہ نے، اور جن میں نحوست کم ہے ان کو مکروہ کہہ دیا، اچھا نہیں ہے یہ۔ تو اس لیے اچھا اور برا تو برا ہی ہے، چاہے کسی درجے کا ہو۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے پہچاننے کے لیے میری نشانیوں کو غور کرو، مجھے پہچاننے کے لیے میری نشانیوں کو غور کرو۔ ایک آدمی قبر کے عذاب کو نہیں مانتا، نہ عذاب کو مانے نہ ثواب کو، جیسا آج ہو رہا مسلمانوں کا حال۔ حسین پور میں دیکھا ہم نے، قبرستانوں میں اڑد چھیت رہے ہیں، گیند کھیل رہے ہیں، گالیاں بک رہے ہیں۔ جی یہ مسلمانوں کے نوجوانوں کا حال ہے، ان کو کوئی اہمیت قبرستان کی نہیں رہی، ادب نہیں رہا۔ بریلویوں کے یہاں جوتے باہر نکال کر قبرستان میں جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں پاخانہ بھی وہیں بنا لیا اور اڑد بھی وہیں چھیدنے لگے، اور بدتمیزیاں اور آوارہ گردی شروع کر دی قبرستانوں میں، جبکہ قبرستان ایک میدان ہے، ایک آبادی ہے جہاں جا کر لوگ آباد ہو رہے ہیں۔ اس لیے کھڑے ہو کر قبرستان کی طرف کو دیکھو اور بتاؤ آبادی کدھر ہو رہی ہے اور بربادی کدھر ہو رہی ہے۔ تو آپ ان ظاہری آنکھوں سے اگر دیکھیں گے تو یوں کہیں گے آبادی ادھر ہے اور بربادی قبرستان کی طرف ہے، یوں کہیں گے نہ کہیں گے۔ لیکن عقل سے اگر غور کرو گے تو معلوم ہوگا کہ آبادی تو ادھر ہو رہی ہے، بربادی تو ادھر لگ رہی ہے۔ آج وہ مر گیا، کل کو وہ مر گیا، پرسوں کو وہ مر گیا، اب تیرا نمبر ہے، میرا نمبر ہے، تو بربادی تو ادھر لگ رہی ہے۔ جو ادھر جاتا ہے واپس لوٹ کے نہیں آتا،
تو آبادی قبرستان میں ہو رہی ہے، یہاں ہو رہی ہے؟ کہاں ہو رہی ہے؟ عقل کی باتیں ہیں، یہ عقل سے سوچنے کے لیے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہماری نشانیاں عقل مندوں کے لیے ہیں، بے وقوفوں کے لیے نہیں۔ بے وقوف کہے گا آبادی ادھر، عقل مند کہے گا آبادی ادھر۔ تو ایسے ہی قبر کا عذاب اور ثواب ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بنا دیں۔ جو آدمی سو رہا ہو اور ڈراؤنی خواب دیکھ رہا ہو اور اس کے پیچھے کوئی بھاگ دوڑ ہو رہی ہو، برا حال ہو اس کا، ہانپ رہا ہو، تو باہر والوں کو کچھ پتہ نہیں کیا دیکھ رہا ہے، اور اندر والے کو باہر والے کا پتہ نہیں ہے، خواب والے کو کہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ تو جب اس طریقے سے معاملہ ہے، تو جب عذاب قبر اور ثواب قبر میں ہوگا تو اس کا بھی باہر والوں کو کچھ پتہ نہیں، اور اندر والوں کو باہر والوں کا کچھ پتہ نہیں، بس اللہ تعالیٰ ہی اپنے فضل فرمائے۔ تو اس لیے اللہ نے نشانی بنا دی، اور کا ہاتھ لگایا، ارے سانس چڑھ گیا، اب سانس چڑھ رہا، کیا ہوا تھا؟ ارے ایسا خواب دکھ رہا تھا، میرے پیچھے اژدہا دوڑ رہا تھا، میں تو آنکھ کھول دی اور میں اٹھ گیا، جان بچ گئی، انہوں تو میرے پیچھے لپک رہا تھا، مجھے نگل ہی جاتا، اتنا بڑا اژدہا تھا۔ تو دیکھو خواب میں کیا کیفیت ہے۔ تو خواب موت کی بہن ہے، نیند موت کی بہن ہے۔ تو جب بہن کے معاملے میں یہ حال ہے تو اصل روح جب نکل جائے گی، جب کیا معاملہ ہوگا؟ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، کبھی کبھی دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے، ورنہ اصل عذاب تو غیب میں ہے، پردے میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر ایمان کامل نصیب فرمائے۔ صحابہ کو ایمان کامل نصیب تھا، اس لیے وہ کسی کے بہکانے میں نہیں آتے تھے، بلکہ دنیا میں دین کا ڈنکا بجا دیا تھا، دنیا میں دین کا ڈنکا بجا دیا تھا۔ آج ڈنکا ہمارا ہی نہیں بج رہا ہے نا، کیسے سمجھیں گے؟ کیسے دوسروں کو آپ سمجھائیں گے؟ مثال کے طریقے سے آپ کسی سے، ایک آدمی غیر مسلم کہہ رہا ہے، جو کہنے لگا، ارے بھائی جب خدا دکھائی نہیں دیتا تم مانتے کیسے ہو؟ ہمارا بھگوان، ہمارا کرشن جی، ہمارا فلاں ڈگڑا سب دکھائی دیتے ہیں، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، تمہارا خدا تو دکھائی نہیں دیتا، بلکہ کھلم کھلا گالیاں دیتے ہیں اور مسلمان سنتے ہیں۔ تو ان سے کہا جاتا ہے، سمجھانے کے لیے جب عقل سے آپ غور کریں گے تو آپ اس سے کہیں گے کہ تیرے اندر عقل ہے؟ میرے اندر عقل ہے، دکھائی دے رہی تجھے کہ نہیں دکھائی دے رہی؟ کہا سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں سمجھ میں آ رہی ہے۔ کیا ہوں بے وقوف ہوں عقل مند؟ کیا جتنے آدمی بیٹھے ہیں عقل مند ہیں بے وقوف ہیں؟ کہنے عقل مند ہے۔ کیسے پتہ چلا کہ یہ عقل والے کام کر رہے ہیں؟ اگر بے وقوفی کے کام کریں، کسی کے پتھر ماریں، کسی کے گالی دیں، کسی کو لڑیں مریں، تو آپ کہیں گے یہ تو بے وقوف، اس کے اندر عقل نہیں ہے، بھائی یہ مجبور ہے، عقل نہیں ہے۔ تو جب عقل ہے مانتے ہو اور اس کے اسباب سارے ظاہر ہیں، لیکن عقل دکھائی نہیں دیتی، مانتے ہیں نہیں مانتے؟ کیوں ہی مانتے ہیں نہیں؟ تو اسی سے ہمیں ثبوت ملا کہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جن کو ماننا پڑتا ہے لیکن دکھائی نہیں دیتی۔ تو اسی سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی موجود ہے مگر دکھائی نہیں دیتا۔ آپ جنگل میں جائیں، ایک مکان بنا ہوا نظر آئے، تو کیا یہ خیال پیدا نہیں ہوگا کہ اس مکان کو بنانے والا کوئی ہے؟ کیوں بھائی؟ خیال ہوگا نہیں اس مکان کو بنانے والا کوئی ہے، لیکن بنانے والے کو ہم نے نہیں دیکھا، صرف اس مکان کی نشانی کو دیکھ کر بنانے والے کا پتہ چل گیا۔ تو کیا یہ اتنا لمبا چوڑا آسمان اور زمین اور یہ چاند اور سورج اور اسی طریقے سے سارے چاند اور سورج کا نظام اور موسموں کا نظام، انسانوں کا جینا اور مرنا اور کھانا اور پینا، یہ ساری چیزیں نظام نہیں بتلا رہا ہے کہ اس کے چلانے والا کوئی ہے نہیں ہے؟ تو اسی خدا کے تو ہم عاشق ہیں، اسی پہ تو ہم مر مٹ رہے ہیں۔ اسی لیے کہا قرآن کریم میں یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور ایمان والے لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مست ہیں، عاشق ہیں۔ تو ایمان والے اللہ تعالیٰ کے کیا ہیں؟ عاشق۔ کہ بھائی ہے نہیں ہے، مگر عشق پر ہماری چنگاری پڑ رہی، راکھ پڑی ہوئی ہے۔ ایک بزرگ نے ایک عام آدمی سے، گاؤں کے سے پوچھا، مسلمان سے، خدا کہے ہیں؟ کہنے لگا ایک ہے۔
ایک ہے، دو بھی تو ہو سکے، ایک آسمان کا ایک زمین کا۔ دو کا کیا مطلب ہے؟ ایک کا کیا مطلب ہے؟ ثبوت ہے تیرے پاس کچھ کہ اللہ ایک ہے؟ تو اس نے کہا ثبوت، کہا ثبوت تو ساری دنیا مان رہی ہے، تو بتا تیرے پاس کیا ثبوت ہے اللہ کے ایک ہونے کا؟ بس کہنے لگا اچھا ابھی بتاؤں ثبوت۔ اندر گیا، لاٹھی رکھ کے کندھے پہ اور آ رہا چلا ہوا۔ انہوں نے دیکھا، کہنے لگا پیڑ لے گا تو آتے ہی بس بھاگ لیے۔ جب بھاگ لے کہنا سن جا ثبوت لیتا جا۔ تو دیکھو مرنے مارنے کو مسلمان تیار ہے، مگر اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کو تیار نہیں۔ تو حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایسا ایمان ہونا چاہیے کہ جان تو جائے مگر خدا کے ساتھ کسی کو شریک ہم نہیں کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی قدرت پر بھروسہ اور یقین عطا فرمائے۔ اسی لیے دوستو گھیر گھیر کے خوش آمدید کر کر کے جماعت میں لاتے ہیں، نوجوانوں کو بھی، پرانوں کو بھی، نئے کو بھی، تاکہ ان کے ایمان میں اضافہ ہو، اور جن کا ایمان خراب ہو رہا ہے ان کا ایمان کامل ہو۔